جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، حدیث میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جہنم کے آگ سے اللہ بچائیں گے، قبر کے عذاب سے اللہ بچائیں گے۔ پڑوس ملک کا ایک آدمی بہت کروڑوں اربوں پتی آدمی امریکہ میں رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی بیماری کو بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو گھر بلا کے دکھاتا تھا۔ دنیا اللہ نے اس کے قدموں میں ڈالی تھی، لیکن اچانک ایک بیماری نے اس پر حملہ کیا۔ بڑے سے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں امریکہ کے، ہم سب جانتے ہیں سب سے زیادہ ماہر ڈاکٹر تو وہاں رہتے، تو اسے جو ہے اس کی ساری بیماری دیکھی گئی، اس کی تحقیق کی گئی۔ آخر میں ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا اب اس کے سوائے موت کے اب کوئی علاج باقی نہیں، اب یہ اس کے لیے کوئی علاج کا راستہ نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی کو بلا کر کہا تم اپنے ملک کو چلے جاؤ، چند دن باقی ہیں تو خوشی کے اپنے خاندان میں دوست احباب کے ساتھ گزار لو۔ اب یہ آدمی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، تو یہ آدمی اپنے ملک آیا، سارے رشتہ داروں کو جمایا، دعوت کی، سب کے سامنے اپنی حقیقت کو بیان کر کے رویا، سب سے معافی مانگی۔ اب نماز کا پابند بن گیا، ہاتھ میں تسبیح ہے، کبھی زندگی میں اللہ یاد نہ آیا، کبھی اللہ کا نام زبان پہ نہ آیا۔ موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی چیز ہے، خوف موت کا۔ تو وہ جو آدمی ایک دن سنت لباس پہن کے تسبیح پکڑ کر گوشت لانے کے لیے گھر کے لیے گوشت لانے کے لیے گیا، محلے میں بڑا مقام تھا کہ بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں، دنیا تو اسی ترازو میں تولتی ہے، جن کے پاس مال و زر ہو لوگ انہیں سلام کرتے ہیں۔ تو آدمی گوشت خریدنے آیا تو ایک قصاب جو ہے ایک عورت کو گالیاں دے رہا تھا، دھکے مار رہا تھا۔ وہ عورت کا برقع بھی پھٹا ہوا تھا، بڑی تو جو ہے فقیرانہ انداز میں نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے سیٹھ صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، اسے دھکے کیوں دے رہے، اسے گالیاں کیوں دے رہے؟ میں اسے کتنی بار کہتا ہوں، اس کے پاس پیسے کچھ نہیں، اس کے پاس بس یہ مانگنے آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے گراہک آتے ہیں یہاں میں آ کے تنگ نہ کر، شام کو آ جانا، جو بچا ہے وہ دے دوں گا، لیکن یہ سنتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ سیٹھ صاحب کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، کہنے لگے جو تم مجھے گوشت دیتے ہو ہفتے میں 2 بار اسے دینا اور پیسہ میرے سے لے لینا۔ اتنا کہہ کر وہ سیٹھ صاحب چلے گئے۔ اب وہ قصاب کو تو پیسوں سے مطلب ہے، ہفتے میں 2 بار برابر وہ عورت آتی، گوشت لے کر چلی جاتی، کیا پتہ کہ اس کے معصوم بچے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہوں گے، خوشی مناتے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں نعمتوں کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے، ورنہ آج بھی ایسے ایسے قریے ہیں کہ مہینے گزر جاتے ہیں، ایک گھر میں گوشت پکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس جو ہے سیٹھ صاحب جو ہے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے دن گزر گئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر دوبارہ امریکہ گئے تاکہ پھر چکر آ سکے۔ تو وہاں کے ڈاکٹر سے ملاقات کی، اپنے آپ کو چکر آیا، تحقیق کرائی، تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ تم وہ انسان ہو، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہاری باڈی ایسی ہے کہ کوئی بیماری تمہیں آئی نہیں تھی، بتاؤ کہاں تم نے دکھایا، کس ماہر ڈاکٹر سے تم نے علاج کرایا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں علاج نہیں کرایا، میں تو موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر زور دے رہا ہے، بتاؤ، یہ صاف کہہ رہے ہیں میں کہیں علاج نہیں کرا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کوئی تو تمہارے سے کچھ کام ہوا ہے یا عمل ہوا ہے، یاد کرو، زور دیا گیا۔ تو وہ سیٹھ صاحب کو یہ عورت کا واقعہ یاد آیا، وہ عورت کا واقعہ یاد آیا کہ ایک عورت پہ میں رحم کیا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے
مجھے لگتا ہے اسی عورت کی دعا ہے جو تمہاری زندگی میں برکت ہو گئی ہے، جو تمہاری بیماری ختم سے جڑ سے ختم ہو چکی ہے۔ بہت بڑی چیز عزیز دوست، بہت بڑی چیز مخلوق کے راستے سے، کہ اپنے زندگی کی برکت چاہتے ہیں ماں باپ کو خوش کرنا ہے، زندگی کی برکت چاہتے ہیں تو بیوی کو خوش کرنا ہے، زندگی کی برکت چاہتے ہیں اپنا اللہ نے مال دیا ہے بھائی بہنوں پہ لٹائیں۔ کوئی اللہ کی قسم خبر میں کوئی چیز لے کر جانے والی نہیں ہے، خالی جائے۔ چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں پہ ہم ظلم کرتے ہیں، ان کو جو ہے دل کھول کے نہیں کھلاتے، ایسے بھی آج کے زمانے میں ہیں۔ ماں باپ ہوتے ہوئے وہ بچے یتیم نظر آتے ہیں، یہ بھی کوئی جینا ہے؟ شروعات اپنی فیملی سے کریں، اپنے بھائی بہنوں سے کریں، اپنے خاندان سے کریں، ان کے برے صفات برے اعمال وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے کیا حق شریعت نے دیا ہے میں وہ حق ادا کروں، میرے نبی کی سیرت مجھے کیا کہتی ہے میں اس کے مطابق عمل کروں۔ بہت بڑی چیز عزیز دوستو کہ اس حال میں ہم معاشرے میں زندگی گزاریں، کوئی ایک فرد کے لیے بھی ہم جو ہے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں۔